موضوع جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بیان کیا ہے۔ اس آیت نے گویا کہ جسے ہم کہتے ہیں دبتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بتلا دیا تمہیں اس معاشرے کے اندر کیا کرنا ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کے اوپر عمل ہو جائے تو ہمارا معاشرہ بہت حد تک سنور سکتا ہے۔ موضوع متعین کیا گیا پروگرام کا حیا اور پاک دامنی۔ دیکھیے حیا کسے کہتے ہیں، پہلے ضروری ہوتا ہے بات سننے کو پہلے آپ موضوع کو سمجھیں کس موضوع کے تحت ہمیں جمع کیا گیا ہے۔ حیا کہتے ہیں شرم کو۔ شرم کئی طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک شرم وہ ہوتی ہے جو ہمیں کسی بھائی سے بات کرنے میں شرم آتی ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے لوگ ہیں جو بات کرنے میں شرماتے ہیں۔ یہ شرم جو ہے، یہ حیا ہے، یہ شریعت کے اندر محبوب نہیں ہے اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک حیا اور ایک شرم وہ ہے، معاشرہ جس چیز کو غلط سمجھتا ہے، اب اگر ہم اس کام کو کر رہے ہیں تو اس کام کو کرنے میں ہمیں شرم آ رہی ہے، ہمیں حیا آ رہی ہے۔ شریعت کے نزدیک یہ حیا، یہ شرم بھی محبوب نہیں، یہ شرم پسندیدہ نہیں۔ ایک حیا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، اب اگر ان کام کو ہم کر رہے ہیں تو اب ہمیں حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے۔ یہ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ہے الحیاء والایمان مقرونان، یہ ہے وہ حیا اور پاک دامنی جو شریعت کے اندر محبوب ہے۔ یہ ہے وہ حیا اور پاک دامنی جس کا سوال آقا علیہ السلام نے کیا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت، تقوی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی خلاصہ نکل کر کے یہ آیا، شریعت نے جن کاموں سے روک دیا ہے، شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے، اب اگر ہم ان کام کو کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں کوئی بھی، اور اس گناہ کرنے میں ہمیں حیا آ رہی ہے، ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے، ہمیں جھجک محسوس ہو رہی ہے، یہ حیا اور یہ شرم شریعت کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اور اسی حیا اور شرم کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایمان کا سبب ہے اور ایمان جنت میں جاتا ہے، اور اگر یہ حیا نہیں ہوگی تو یہ جفا اور ظلم اور زیادتی ہے، اور جفا جہنم میں گرانے کا سبب ہے۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبغاء فی الجفا والجفاء فی النار۔ اسی حیا کے بارے میں فرمایا گیا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ میں رہتے ہیں، ساتھ ساتھ میں پیدا کیے گئے ہیں۔ الحیاء والایمان مقرونان فاذا رفع احدهما، اگر حیا اور ایمان میں سے ایک چیز ختم ہو جائے، ہم اپنے اندر سے حیا ختم کر دیں یا ایمان ختم کر دیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا رفع الاخر، اگر حیا کو ختم کیا ایمان بھی ختم، اگر ایمان کو ختم کیا حیا بھی ختم، یہ دونوں ایک ہی ساتھ میں رہ سکتی ہیں۔ یہ ہے حیا۔ اگر ہم نے حیا کی، حیا والی زندگی گزاری تو ہمارا دامن پاک ہو جائے گا، ہم پاک دامن بن جائیں گے۔ یہ ہے ہمارا موضوع اور ہمارے جلسے کا عنوان، حیا اور پاک دامنی۔ اب کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے یہ حیا ختم ہوتی ہے، کون سے وہ اسباب ہیں جن سے اس حیا کا دھجیاں ہو جاتی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، کہ جب یہ حیا ختم ہو گئی، جب یہ حیا تمہارے اندر سے نکل گئی، اب انسان جو بھی کر گزرے وہ تھوڑا ہے، اب انسان جو بھی کر گزرے وہ تھوڑا ہے، جتنا بھی وہ غلط کام کرتا چلے جائے اس سے یہ امید آپ نہ رکھیے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو روکنے والی جو چیز تھی، شرم، جھجک، حیا، وہ اس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ حیا ختم کیسے ہوتی ہے؟ اس حیا کے ختم ہونے کے کئی سارے اسباب ہیں۔ اس میں سے پہلا سبب ہے آنکھ کی حفاظت۔ اگر بندہ آنکھ کی حفاظت نہ کرے تو حیا ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھ کی حفاظت یہ شروع ابتدا ہے، آنکھ کی حفاظت یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آنکھ کی حفاظت نہیں کری پھر شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی، اگر آنکھ کی حفاظت نہیں کری تو پھر شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. معلوم کیا ہوا کہ آنکھ کی حفاظت کرنی ہے. آنکھ کی حفاظت ہو گئی تو ٹھیک، اور اگر آنکھ کی حفاظت نہیں ہوئی تو شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی، پھر انسان زناکاری میں مبتلا ہو جائے گا. اور ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے کہا ہو، آگے چل کے بیان کیا وقل اے نبی للمؤمنات، مومن عورتوں کے سامنے بھی اعلان کر دیجئے یغضضن من ابصارهن، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ویحفظن فروجهن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو حیا کو ختم کرنے والی چیز جو ہے وہ یہ آنکھ ہے. آنکھ کا غلط استعمال ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر آنکھ سے دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ آنکھ سے صرف دیکھا ہی تو ہے. اس کی مثال حضرت نبی سننا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بلی دودھ کو صرف دیکھتی تو ہے. اگر بلی کو دودھ مل جائے تو وہ صرف دیکھتی تو ہے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دودھ کا کیا ہوتا ہے. اگر کتا گوشت کو دیکھ لے، صرف اس نے آنکھ سے دیکھا ہی تو ہے، اس کے بعد آپ کو بھی معلوم ہے گوشت کس کے حصے میں جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ان آنکھوں کا غلط استعمال کیا جائے گا، ان سے بدنظری کی جائے گی، خواہ مرد کرے خواہ عورت کرے، اس کی بات میں یہ یہی میں نہیں رکے گا، بلکہ اس کی آخری سیڑھی جو ہے وہ ہے زنا. انسان زنا کے اندر مبتلا ہو کر کے رہے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو گارنٹی مجھے دے، جو ذمہ داری اٹھائے، ضمانت مجھے دے دو چیزوں کی، ایک جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، ما بین لحیتیہ و ما بین رجلیہ. کیا ہوا؟ زبان اور شرمگاہ. آپ نے فرمایا توکلت لہ بالجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنت کے اندر جائے گا. جس نے اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کیا، اپنی شرمگاہ کو صحیح استعمال کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا توکلت لہ بالجنہ، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اسی طریقے سے آیت 18 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب مردوں کا تذکرہ فرمایا، قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومنین کامیاب ہیں. کون مومنین کامیاب ہے؟ اس کے جو صفات بیان کی اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے جو میرے اس وقت کا عنوان ہے، والذین هم لفروجهم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ کامیاب ہے. اور کامیاب وہ ہوتا ہے جس کو قرآن کی زبان میں کامیاب وہ ہے جو ایک مرتبہ اللہ نے کہہ دیا جو کامیاب ہے اس کے بعد میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ کامیاب کہہ دیا اس کے بعد میں وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت کے اندر جائے گا. تو نگاہوں کی حفاظت کرنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. نگاہوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکنت غصہ ہم من سحاب ابلیس، کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو وہ پھنسانے کے لیے پھینکتا ہے. تو نظر کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، حیا ہمارے اندر آئے گی. اور ایک مرتبہ اگر حیا آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور جنت کے اندر لے جانے والے تمام کام ہمارے بنائیں گے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے اندر گھٹ گھٹ کر حیا پیوستہ تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ ایک معاملہ ایسا ہوا، ایک واقعہ ایسا آیا کہ ان کے اوپر بھی تہمت لگ گئی. کیا واقعہ ہوا؟ ایک غزوے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ میں موجود تھی. ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے قافلے سے دور چلی گئی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے، اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو وہ اپنی پالکی سے اتر کر کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور دور چلی گئی قضائے حاجت کے لیے. جب قضائے حاجت کر کے آئی تو آ کر کے انہوں نے محسوس کیا کہ میرے گلے کا ہار گم ہو گیا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی قافلہ رکا ہوا ہے، لوگ یہیں پر مقیم ہیں، میں جا کر کے ہار ڈھونڈ کر کے واپس آ جاؤں گی. چنانچہ وہ وہاں سے گئی ہار ڈھونڈنے کے لیے. تو چونکہ قضائے حاجت کرنے کو دور گئی تھی، ہار ڈھونڈنے بھی بالکل دور نکل گئی. ادھر قافلے میں یہ اعلان ہو گیا کہ آپ یہاں سے کوچ کرنا. لہذا تمام حضرات نے قافلے سے کوچ کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تمام صحابہ وہاں سے نکل کر کے چلے گئے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر آئی، آنے کے بعد میں دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. پیچھے سے ایک صحابی صفوان بن معطل آ رہے تھے.
اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ تم پیچھے پیچھے آنا اور کوئی سامان اگر گر گیا ہو تو اس کو اٹھا کر کے لے آنا۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً تیز آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ کی نیند فوراً اٹھ گئی اور اٹھنے کے بعد میں ان صحابی نے اپنے اونٹ کو بٹھالا، حضرت عائشہ سوار ہوئی اور وہ صحابی اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے آگے آگے چلنے لگے۔ جب یہ حضرات قافلے سے ملے ہیں جا کر تو اس کے اندر چونکہ بعض منافقین بھی موجود تھے جو اسی انتظار میں رہتے تھے کہ ہمیں موقع مل جائے اور ہم مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیں۔ چنانچہ ان منافقین نے کہنا شروع کر دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن کا جو پاک تھا اس کو داغدار بنا دیا اور ان کے اوپر تہمت لگا دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بالغی کے اندر ان کو کچھ بھی خبر نہیں کہ لوگوں کے اندر کیا مشہور ہے۔ واپس گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میں فرماتی ہے کئی دن اس طریقے سے گزر گئے، میری طبیعت بھی بگڑی، مجھے بخار بھی رہا اور میری طبیعت کے اوپر بھی اثر پڑا۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ ایسا ہوا میں قضائے حاجت کے لیے پھر ایک مرتبہ گئی ہوئی تھی، تب مجھے جا کر ام مصطح نے یہ بتایا کہ تمہارے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں اور پورے شہر کے اندر یہ مشہور ہے کہ عائشہ نے زنا کیا ہے اور زنا کی تہمت تمہارے اوپر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات سنی تو پیروں تلے ان کی زمین نکل گئی۔ وہ گھر پر آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، حضرت عائشہ نے سلام کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور جواب دے کر فوراً اپنی نگاہوں کو پھیر لیا، اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ حضور ناراض ہیں، کہتی ہے کہ میں نے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گھر جانے کی اجازت چاہی کہ اللہ کے نبی میں گھر جانا چاہتی ہوں، آپ نے اجازت دے دی۔ کہتی جب میں گھر آئی میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو امی میری نکل کر کے آئی اور ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ وہ گھر اس وجہ سے گئی ہیں کہ تمام لوگ ان کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہیں، گویا کہ ان کے دل کے اندر کچھ خدشات ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا میں اپنے گھر جاتی ہوں تو ماں باپ سے ملوں گی، کم از کم وہ تو میرے اوپر یقین ان کا ہوگا۔ کہتی ہے کہ جب میں نے اماں کو دیکھا ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، ابا کی طرف نظر کی، قرآن پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے رو رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ بھی پریشان ہیں، فوراً انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں کونے کی طرف چلنے لگی۔ ان کی والدہ نے پوچھا ہے عائشہ کہاں جاتی ہو؟ ان کو خیال یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر تہمت لگی ہے کہ کوئی یہ غلط کام کر بیٹھے۔ حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ میں اپنے اللہ کے دربار میں جا رہی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کروں گی اور اس سے اپنی فریاد رکھوں گی۔ چنانچہ وضو کیا، نماز پڑھی اور سجدے کی حالت کے اندر آ کر دعائیں مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ آپ تو جانتے ہیں میرے دامن کے اوپر ایک گندی مکھی تک نہیں بیٹھی، میرے دامن کتنا پاک اور صاف ہے اور آج میرے اوپر یہ تہمت لگ رہی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہی۔ دوسری طرف مسجد نبوی میں میٹنگ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کے پاس موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا ہے عمر تمہاری کیا رائے ہے، تمہیں کیا لگتا ہے اس معاملے کے بارے میں؟ حضرت عمر نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی آپ کے اوپر ایک گندی مکھی تک نہیں بیٹھی ہوئی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ کے اندر ایسی نجاست پیدا کرے گی؟ حضرت عثمان سے پوچھا عثمان تمہاری کیا رائے ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا اللہ کے نبی جب آپ چلتے ہیں تو بادل آپ کے اوپر سایہ کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا سایہ زمین کے اوپر آئے اور کسی کا قدم آپ کے سائے کے اوپر آ جائے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ کے اوپر کسی کو قدرت دے دے؟ حضرت علی سے سوال کیا تو حضرت علی نے بھی منع کر دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے چینی ختم نہ ہوئی، آپ پریشان رہے، تو حضرت علی نے تب جا کر کے کہا اے اللہ کے نبی آپ چاہیں تو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشارہ دیا۔ تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مجھے چھوڑ دیں اور کافروں کی گردن چھوڑ دیں، میری تلوار ان کا انتقام لے گی۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو خاموش کیا اور ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر کے گھر کے تشریف لے گئے کہ چلتے ہیں اور چل کر کے عائشہ کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، دیکھتے ہیں کہ ابوبکر موجود ہیں، ان کی اہلیہ موجود ہے، لیکن حضور کی بیوی حمیرہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، آواز دی حمیرہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سجدے کی حالت میں تھی، جب آپ کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میرا جی یہ چاہتا تھا کہ آپ کے قدموں پر لپٹ جاؤں جا کر اور رو رو کر اپنے تمام آنسوؤں کو نکال دوں، لیکن پھر دل کے اندر خیال یہ ہوا اب اللہ کے سامنے فریاد رکھ چکی ہوں، اب اللہ کے سامنے حال دل بیان کر چکی ہوں۔ فوراً آنسو پوچھ کر کے اپنے تکلیف کو ہلکا کر آئی اور آ کر کے چارپائی پر آ کر کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ اگر گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب میں نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی مجھ سے فرما رہے ہیں اگر گناہ ہوا تو بے تحاشا رونے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور صرف اتنا کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے الفاظ کہے تھے کہ میں اپنے غم کی شکوہ اور شکایت صرف اللہ سے کروں گی۔ کہتے ہیں کہ میں یہی دیکھ رہی تھی اور میرے دل کے اندر یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری برات کا اظہار فرمائیں گے۔ یہ دیکھ ہی رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیشانی مبارک کے اوپر پسندیدہ پسینہ آنے لگا، تو کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ یہ وہی پسینہ ہے جو وہی کے موقع پر آیا کرتا تھا۔ آپ نے اپنی چادر اٹھ لی اور چادر کو اوڑھ لیا اور اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے دل کے اندر تو تسلی تھی اللہ تعالیٰ برات کا اظہار کرے گا، لیکن میرے ابا جان بھی بے تحاشا ہو رہے ہیں، والدہ بھی بے تحاشا ہو رہی ہیں کہ نہ جانے میری بچی کی کیا قسمت ہوگی، نہ جانے میری بچی کا کیا فیصلہ ہوگا، اس کی تقدیر کیا لکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے ہم کلام ہو رہا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں۔ ماں باپ پریشان اور بے تحاشا ہو رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے میرا دل پرسکون تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر ہٹائی تو ان کے چہرے کے اوپر کچھ خوشی کے اظہار تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی، لیکن کہتی ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں بتا دیں گے، یا ایسا ہوگا جبرائیل کو دے کر کے اعلان کروا دیں گے، یا ایسا ہوگا اشارہ کر کے بتا دیں گے، لیکن قرآن کے اندر اعلان کریں گے اور آیت کریمہ لا کر کے میری برات کا اظہار کریں گے، مجھے اس کا یقین نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ برات کا اعلان آ گیا ہے، کیا ہے اعلان؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ گندے جو مرد ہیں ان کے لیے گندی عورتیں ہیں، اور جو گندی عورتیں ہیں وہ گندے مرد کے لیے ہیں، پاک اور صفاف اور شفاف جو لوگ ہیں ان کے لیے انہی جیسی عورتیں ہوں گی، اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں انہیں پاکیزہ مرد ملیں گے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو تہمت لگائی گئی ہے یہ بالکل ان سے پاک اور صاف ہے، اور اب تک جو مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے اتنا بڑا۔ عظیم کا لفظ آیا، میں نے رمضان میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، عظیم کا لفظ یعنی اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے، اس کے برابر کوئی اجر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل کر رہے ہیں، اس آیت کریمہ جو نازل ہو رہی ہے یہ اسی وجہ سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو حیا کا سبق سیکھا تھا اپنے والدین سے، اس حیا کو دکھایا ہے کہ حیا کیسے ہوتی ہے۔ جو ہمارے آج پروگرام کا عنوان ہے حیا اور پاک دامنی، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر ایک خاتون نے حیا کی ہے، اس کے اوپر تہمت لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ قرآن یہ اعلان کر دیا کہ یہ پاک اور صاف ہے، جو تہمت لگی ہے اس سے بری ہے۔ تو جو حیا کے خلاف چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے بیان کیا، نظر کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، پردے کا اہتمام گھروں کے اندر بھی اور خود بھی، ان تمام اہتمام کو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں خود ہمیں باحیا بنائے اور ہماری گھر کی خواتین کو باحیا بنائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ناجائز کام سے بچ گئے تو بس ہم باحیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، پاجامہ تھوڑا سا اوپر ہے، صحابہ موجود ہیں، حضرت عثمان آتے ہیں، آپ پاجامہ نیچے کر لیتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ سطر چھپا ہوا ہے، جو سطر چھپانا فرض ہے چھپا ہوا ہے، آپ پھر بھی حضرت عثمان کو خاطر نیچے کرتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے عثمان اتنا باحیا ہے، جب فرشتے عرش والے عثمان سے حیا کرتے ہیں تو میں عثمان سے کیوں نہ کروں؟
یہ ہے حیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، معاشرے کے اندر جو گناہ رائج ہیں تمام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔